آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر کے سو جائیں گے۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی، اور جب لوگ سو کر اٹھ جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ رات ابھی باقی ہے، لہٰذا لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ ہی دیر بعد غروب ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہ تمام منظر دیکھ کر شیطان زور زور سے چیخے گا اور روئے گا اور بلند آواز میں پکارے گا، ہائے میری موت! یہ سن کر شیطان کے چیلے اس سے کہیں گے کہ ہم نے ساری زندگی تم کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا، تو آج ایسا کیا ہوا کہ تمہیں اپنی موت یاد آ گئی ہے؟ تو شیطان بولے گا کہ آخر کار سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے اور یہ میری موت کی نشانی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب قیامت آئے گی تو سب لوگ مر جائیں گے اور صرف شیطان بچ جائے گا۔ جب شیطان ملک الموت کو دیکھے گا تو زمین میں غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف نکل جائے گا، تو ملک الموت پہلے سے اس کے آگے کھڑے ہوں گے۔ شیطان پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا تو دوسری طرف سے جا نکلے گا، لیکن پھر بھی سامنے ملک الموت کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد شیطان پریشانی کی حالت میں ملک الموت سے کہے گا کہ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ تو وہ فرمائیں گے تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ سن کر شیطان سجدے میں گر جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، لیکن اس وقت کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو جہنم سے اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر شیطان کو کہے گا کہ اگر تو آج بھی سجدہ کر دے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو شیطان کہے گا کہ یہ کام میں نے نہ پہلے کیا تھا اور نہ ہی آج کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے واپس جہنم میں ڈال دے گا۔ ناظرین، حنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مدینے گیا۔ جب میں مدینے پہنچا تو وہاں لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے مخاطب تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میری موت سے میرا ازلی دشمن یعنی ابلیس بہت خوش ہوگا، کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا اور مجھے موت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم وفات کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا، اور آخر میں جو اس کو موت آئے گی وہ اس کی تکلیف تمام لوگوں کی تکلیف کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ ابلیس کی موت کے منظر کے بارے میں مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ تو ملک الموت نے سنانا شروع کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی موت کا منظر اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے اور فرمایا، بس کرو اب اور نہیں سنا جاتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے تو لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں بھی شیطان کی موت کا منظر بتایا جائے۔ پہلے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، لیکن لوگوں کے بے حد اصرار پر آپ نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ عادتاً بازاروں میں مشغول ہوں گے، پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے تمام لوگ مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار بنائے اور فرشتوں کو تمہارا مددگار بنایا، اور تم کو سب کے برابر طاقت اور قوت عطا فرمائی، لہٰذا اب میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو، اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روح بھی قبض کرو، اور داروغہ جہنم سے کہو کہ جہنم کا دروازہ کھول دے۔ ناظرین، ملک الموت غیظ و غضب میں بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ اگر انہیں آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں گے۔ پھر آپ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹیں گے، جس سے ابلیس بری طرح روئے گا اور اس طرح چیخے گا کہ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ ملک الموت پھر اس سے کہیں گے کہ اے خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج میں ان سب کے برابر تجھے مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر
طرف اپنے سامنے ملکُ الموت کو پائے گا، سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر اسے نکال پھینکے گا۔ اس کے بعد ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے، تو ملک الموت فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے، وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔